لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العظيم. وقال في موضع آخر: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان موقع ہم لوگوں کو عطا فرمایا اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلام کا پہلا معرکہ جو کہ 17 رمضان مبارک میں پیش آیا. دوستو، ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، وہ کئی معنوں کے اندر خاص تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جیسے ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے بھوک بہت زیادہ ہے، پیاس بہت لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمارے کام کچھ ایسے ہیں. دوستوں کو یہی چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی تھی. ان کے بھی کام تھے، بلکہ ہم سے بڑا کام ان کا ہوا کرتا تھا. دن بھر کھیت میں کام کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. کھیت کے سارے کام کو دیکھنا، اور رات میں کوئی یہ کام کرتا نہیں ہے، یہ کام تو سارے رات دن میں ہوتے ہیں. اور روزہ رکھ کر کے حضرات صحابہ اپنے سارے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ چلو پنکھا چلا لو اور جو ایئر کنڈیشن چلا لو، یہ ساری چیزیں اس وقت میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ بجلی کس بلا کا نام ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات کو نہیں جانتے تھے. اب ہمارے زمانے میں اس کی سہولتیں ملی ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے یا ہمارے کام کچھ ایسے ہیں. وہاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے کو جب ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں صبر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر پر استقامت عطا فرمائیں گے کہ روزہ ایک مہینے کا کیا چیز ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر روزہ ہوگا تو ہم ضرور رکھتے. یہ انسان کی نیت ہوتی کہ جیسے اگر 29 کا روزہ ہوا، ہم سارے ایمان والوں کو 30 روزے کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم 30 روزے رکھیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے 29 کا چاند دکھا دیا تو فبیہا، ورنہ 30واں روزہ آنے پر شروع نہیں ہونا چاہیے، منہ بگاڑنا نہیں چاہیے کہ چلو ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا، اب تھوڑا اور بوجھ بڑھ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ 30 روزے کیا روزے ہیں؟ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر طرح کی سہولتیں مہیا فرمائی ہے. ان ساری سہولتوں میں رہ کر کے اگر ہم 30 روزے نہ رکھے جائیں یا ہم نہ رکھ پائے تو دوسروں ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. وہاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے روزہ رکھ کر کے اسلام کا سب سے بڑا معرکہ اور سب سے پہلا معرکہ جو ہے لڑا ہے، جو 17 رمضان مبارک میں پیش آیا. یہ بات ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، پینے کو کوئی چیز نہیں تھی. جس کھجور کی گٹلی کو چوس کر کے وہ لوگ سحری کیا کرتے تھے، اسی کھجور کی گٹلی کو چوس کر کے شام کو افطاری کیا کرتے تھے. ایسی کوئی کھانے کی چیز، ایسی کوئی فراوانی نہیں تھی، اور میدان جنگ میں اترے ہوئے. دوستوں، اس بات کا تصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والوں کو، آپ پر اپنا ایمان رکھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کس طریقے سے ہوا کرتی تھی، آپ نے جو ہے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس بات کو ہم سن تو سکتے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزری ہے، اس طریقے کے بیانات ہیں، ان بیانات کو ہم سنیں، پڑھیں، دیکھیں اس ایمانی ولولے کے ساتھ، جو ایمانی جذبہ ہے اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہم پڑھیں کہ آخر یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا، کس طریقے سے ماجرا ہوا ہے کہ رمضان المبارک ہمارے زمانے میں آتا ہے۔ ایک رمضان مبارک حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی آیا تھا، اور اس زمانے میں بھی رمضان مبارک آیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے رمضان کو کس طریقے سے گزارا ہے اور ہم اپنے رمضان کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ اور غزوہ بدر جو ہے جو 17 رمضان المبارک میں پیش آیا، وہ یوں آتا ہے کہ غزوہ بدر کی کوئی پہلے سے خاص کوئی پلاننگ نہیں تھی، خاص کوئی تدبیر نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اپنے مدد کے کھولنے کا دروازہ تھا۔ حضرات صحابہ اکرام جو کہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے، وہ کوئی غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ معاملہ کیا ہوا، ابو سفیان کا قافلہ جو تھا ملک شام تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا، اور سارے مکے والوں کا قریش کا اس میں سامان تھا، ہر ایک کا اس میں جو ہے انویسٹ کیا تھا، ہر ایک کا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا اور مدینے کے قریب وہ آیا تو ابو سفیان وہ بہت جو ہے آتا ہے داعیۃ العرب کہلاتا تھا، بہت زیادہ پہچاننے والا، جاننے والا، اور ساری چیزوں کو دور سے ٹالنے والا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کس طریقے سے معاملات آگے پیش آنے والے، اس اعتبار سے اپنے راستوں کو جو طے کرتا تھا کہ ہمیں کس راستے سے جانا چاہیے تاکہ کوئی خطرات پیش نہ آئے۔ تو وہ کیا کرتا، آس پاس کے سارے کنووں پر جاتا، وہاں کے لوگوں کو دیکھتا، اور اس طریقے سے جو ہے بھانپ کر کے جو ہے چلا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جیسے مدینہ منورہ کے وہ قریب آیا تو ایک اپنے قافلے سے دور جا کر کے ایک کنویں پر گیا، وہاں پر اس نے کچھ اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا، اونٹوں کی مینگنیوں کو دیکھا، تو اس نے مینگنی کو اٹھا کر کے توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی، اس میں کیا نکلی، کھجور کی گٹھلی نکلی جو کہ مدینہ منورہ کی تھی۔ وہ کھجور کی گٹھلی جو تھی وہ کہاں کی تھی، وہ مدینہ منورہ کی تھی۔ اس سے ابو سفیان نے یہ اندازہ لگایا کہ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جو روانہ ہو چکے ہیں، ہمارے تعاقب کے لیے، ہمارا پیچھا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، کہ اس لیے کہ یہ کھجور کی مینگنیاں، یہ جو ہے یہ کھجور کی گٹھلی جو اونٹ کی مینگنی کے اندر سے نکلی ہے مدینہ منورہ کی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا۔ تو اس نے فوراً کیا کیا، فوراً 2 آدمیوں کو مکہ مکرمہ روانہ کیا مکے کے لیے کہ ہمارا جو ہے قافلہ جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے، تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اپنی مدد کے لیے اس نے مکہ مکرمہ کے قریش کو یہ آواز دینے کے لیے 2 آدمیوں کو روانہ کر دیا کہ ہماری مدد کے لیے آئے جا، ہم لوگ خطرے کے اندر ہیں۔ اب یہ دونوں ابو سفیان کے قافلے کے دونوں لوگ یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں جا کر کے رونا دھونا شروع کیا کہ ہمارا جو ہے قافلہ جو ہے خطرے میں ہے، ہم لوگ خطرے میں ہیں، پلیز جو ہے ہماری مدد کے لیے آیا جائے، ہماری مدد کی جائے۔ ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً جو ہے کھڑا ہوا اور سارے مکے والوں کو اس نے اکٹھا کر لیا، اور ہر طرح کی مدد کہ کسی بھی طریقے سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے جنگ ہمیں کرنا ہے، اور اس قافلے کو ہمیں چھڑانا ہے، اور وہاں کے اس قافلے کو بحفاظت ہمیں مکہ مکرمہ واپس لانا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کا اس میں سامان لگا ہوا تھا، ہر ایک کا اس میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے اور حضرات صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے لوگ جو ہے ساری تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور
اس میں جو ہے یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ اندر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے قبیلے کے لوگ ہیں جو آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل کا حکم تھا، اس وجہ سے سارے ایک دوسرے کے کہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور یہ پوری تعداد جو تھی 1000 کا لشکر جو ہے جمع ہو گیا، اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکلے، اور اس میں جو ہے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس طریقے سے نوجوان بھی ہیں۔ اور عورتیں جو کس لیے تھی؟ عورتیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی کہ کہیں یہ لوگ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے نہ لگ جائے، اس وجہ سے وہ عورتیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھی۔ اور لوگ جو مکہ مکرمہ سے نکلے اور ایک منزل تک پہنچ چکے، بہت دور پہنچ چکے، وہاں پر جو ہے جا کر کے ابو سفیان نے یہ خبر بھیجی کہ ہم لوگ جس خطرے کے اندر تھے وہ خطرے سے ہم لوگ نکل چکے ہیں، جس خطرے سے نکلنے کے لیے ہم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں اس خطرے سے بچایا جائے، ہمیں اس جو ہے خطرے سے نکالا جائے، ہم اس خطرے سے جو ہے نکل چکے ہیں، اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے واپس آ جائیں۔ اب یہ خبر جب ابو جہل کو جب پہنچی ہے، ان کے لشکر کو پہنچی ہے، تو وہاں کے اس وقت کے لوگوں نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ ہم جس خطرے سے کو نکالنے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے تھے، اس خطرے سے ابو سفیان کا جو ہے قافلہ جو ہے نکل چکا ہے، اب ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ ابو جہل نہیں مانا کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بدر میں جائیں گے اور وہاں 3 دن قیام کریں گے اور وہاں عیش و آرام کریں گے اور اپنی لوڈیوں کو نچائیں گے اور جو ہے شرابیں پیئیں گے، اور اس طریقے سارے عیش و آرام کے سارے سامان ہم وہاں پر کریں گے، اور اس کے بعد 3 دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپس آئیں گے تاکہ قریش کی دھاک بیٹھ جائے۔ لوگوں نے منع کیا، قافلے میں کئی سارے لوگ تھے، حکیم بن حزام بھی تھے اور اس طرح کے اور کئی لوگ تھے، ان لوگوں نے منع کیا کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جس خطرے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، جس خطرے سے نکلوانے کے لیے اپنے قافلوں کو آئے تھے، وہ قافلہ جو نکل چکا ہے، اب ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس لیے یہ سارا لشکر جو ہے کیا ہوا، بدر میں آ کر کے مقیم ہو گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ نے جو اپنی چھوٹی سی جماعت کو تیار کیا، کس لیے؟ ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے، کہ اگر اس قافلے کو، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے ملک شام سے واپس آ رہا ہے، کئی سارا سامان ہے اس کے پاس، اور کئی مکہ مکرمہ کے لوگوں کا بہت سارا سامان ہے، اگر اس قافلے کو روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ان کی طاقت میں کمی آئے گی اور ہماری طاقت میں بڑھوتری ہوگی۔ اور یہ لوگ 40 لوگ تھے، اور اس 40 لوگوں کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں، وہ 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ 313، بعض لوگوں نے کہا 313 تھے، بعض لوگوں نے کہا 314 تھے، بعض لوگوں نے کہا 315 تھے، لیکن حق بات اور صحیح بات یہ ہے کہ 313 لوگوں کا یہ مجمع تھا۔ 313 لوگ، اور کوئی خاص سامان نہیں تھا، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، یہ کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ ایک سامنے ایک بڑا لشکر ہے، لیکن یہ تو کس لیے نکلے ہیں؟ یہ تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ایک منزل پر جا کر کے یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جسے ہم روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ تو جا چکا ہے، اب سامنے ابو جہل ہے۔ اب سامنے کون ہے؟ اب سامنے ابو جہل ہے۔ یہ اس طریقے سے بدر کا معرکہ ہوا ہے کہ بدر میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی مدد اس طور پر کی ہے کہ مدد کے کھولنے کا وہ دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ جو نکلے ہیں وہ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، جو کہ ملک شام سے مال تجارت اور سامان تجارت لے کر کے آ رہا تھا۔ اب یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو جو ہے آپ سامنے ابو جہل ہے، اور جب نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے تو اس وقت وہاں کے یہودی لوگ جو ہوتے ہیں، یہودی اپنی دکانوں فقرے کستے ہیں کہ ارے تم لوگ کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، کتنے لوگ ہو، اور سامنے بڑی طاقت کے لوگ ہیں۔
تمہارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تمہارا یعنی حضرات صحابہ اکرام پر فقرے کسے جا رہے ہیں. یہ یہودی اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے فقرے کس رہے کہ تمہارا ان سے کیا مقابلہ ہے. وہ لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے اور اس طریقے. اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں سے اور طرح اور سارے قبیلوں سے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ یہ تھا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, آپ کا دفاع کریں گے, لیکن مدینے میں رہ کر کے, مدینے سے باہر جا کر کے نہیں. اس لیے وہاں کے لوگ ساتھ نہیں آئے اور یہاں سے جو لوگ چلے ہیں وہ صرف انصار اور مہاجرین تھے. اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے اور انصار مہاجرین تھے. تو اس طریقے سے لوگ تھے. تو حضرات صحابہ اکرام نے جو جواب دیا ہے, حضرات صحابہ اکرام نے کہا, اس کا جواب اس طریقے سے یہ دیا ہے, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کمنے والے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد ہے. وہاں جا کر کے جب دیکھ رہے ہیں سامنے ابو جہل ہے, اب کیا ہوگا؟ حضرات صحابہ تھوڑا سا گھبرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو یوں کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, جاؤ تم اور تمہارے رب لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ آپ چلو, انا معکما مقاتلون, کہ ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. آپ جس طرف کہیں گے ہم وہاں پر جائیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے, جس بات کا حکم دیں گے ہم اس بات کے لیے پورے طور پر تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا, بتاؤ کیا کرنا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پھر مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور یہی بات لوٹائی. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے, مجھے مشورہ دو, اشیر علیہ, کہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے. پھر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بات کا حکم کریں گے ہم پورے طور پر تیار ہیں, آپ کی حفاظت ہر طور پر جو ہم کریں گے, اور جس طرح کہیں گے آپ اس سے لڑیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیر علیہ, مجھے مشورہ دو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے. یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ مہاجر حضرات کھڑے ہوئے اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری ترجمانی کر رہے ہیں, لیکن چوتھی مرتبہ آپ کا مشورہ کہنے کا حکم یہ ہے کہ لگتا ہے اب انصار سے جو ہے مشورہ مانگ رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ہم لوگ آپ کے کہنے پر ایمان لائے, آپ کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں, آپ جس طرح کہیں گے ہم لڑیں گے, آپ کے آگے سے بھی حفاظت کریں گے, پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے, دائیں سے بھی حفاظت کریں گے, بائیں سے بھی حفاظت کریں گے, ہر سمت سے آپ کی حفاظت کریں گے. اور یہ فرمایا کہ جس طرح کہیں گے, جس سے آپ کہیں گے اس سے دشمنی کریں گے, اور جس سے آپ لڑنے رہیں گے اس سے لڑیں گے, اور جس طرح آپ حکم دیں گے ہم پورے طور پر تیار ہیں. تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب چلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا کہ اصل میں جو ہے مہاجرین کتنے تھے. مہاجر کچھ لوگ تھے, زیادہ طور تو انصار تھے, انصار کا مجمع زیادہ تھا. اس 313 کے اندر انصار کا مجمع زیادہ تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انصار کچھ کہے, انصار مجھے مشورہ دے کہ اب یہ معاملہ جو ہے اب جو ہے سامنے ابو جہل ہے, اس سے اب ہمیں کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا کہ چلو آپ بدر کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام صحابہ جو ہے بدر کی طرف چلے. اور یہ آتا ہے جب بدر نے اس منظر کو دیکھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں میرے دامن میں, آپ کے تمام صحابہ جو ہے میرے دامن میں آ چکے ہیں, تو یہ کہا اس وادی نے اللہ رب العزت والجلال سے یوں فریاد کی ہے الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آگے آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے, نمازی آ کے ٹھہریں گے. دوستو اس بات کا کہنا, اور وہاں جا کر کے جب دیکھا ہے کہ وہ کفار کا جو مجمع تھا وہ اونچی جگہوں پر, بہترین جگہوں پر, اور جو ہے کنواں جو تھا کنویں کے پاس جو ہے سب ٹھہر چکے ہیں.
اور نیچے کی جو جگہ تھی وہ ریتیلی جگہ تھی، نشیب و فراز والی جگہ تھی، پاؤں دھس رہے تھے، وہاں قیام کس طریقے سے کیا جائے، وہاں قیام کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرات صحابہ کو جو ہے قیام کرنے کا حکم دیا، اور یوں آیا الہی حکم، اس زمین میں اللہ رب العزت والجلال سے فریاد کی، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، سخت گرمی کا عالم تھا، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اور اللہ رب العزت والجلال کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً جو ہے بارش آئی اور وہ سارا پانی منجمد ہوا اور جو ہے زمین ٹھہرنے کے لائق ہو گئی۔ اور جو ہے پھر کیا ہوا، یہ اندازہ لگایا گیا کتنے لوگ ہیں، پتہ چلا 1000 لوگ ہیں، 1000 کا مجمع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے اندر تھے، جنگ بدر کے موقع پر اسلام نہیں لائے تھے، موتا کے موقع پر تھے۔ موتا کے موقع پر جب دیکھا کہ 3 لاکھ کا مجمع ہے یا 1 لاکھ کا مجمع ہے اور حضرات صحابہ کی تعداد 3000 کی تھی، 3000 سامنے 1 لاکھ جنگ موتا کے اندر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس صحابی کے بغل میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ تھوڑا سا ڈگمگ ہو رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا گھبراہٹ آ رہی ہے، تو اس صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ تھوڑا سا آپ گھبرا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے، تو کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا لعلک لم تشہد بدرا، کہ لگتا ہے آپ بدر میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نہیں تھا، کہ اگر آپ اس وقت میں ہوتے تو آج یہ گھبراہٹ آپ کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کبھی تعداد کے اوپر نہیں لڑے، ہم لوگ جو مقابلے پر آئے ہیں اور کسی بھی معرکے کے اندر ہم پہنچے ہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی مدد کے سہارے کے اوپر ہم پہنچے ہیں۔ وہاں ہم نے کسی کا سہارا یا سامنے کا مجمع دیکھ کر ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کیا ہوا، قرآن کریم کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ حضرات صحابہ کی جماعت تھوڑی سی جماعت ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے تھوڑی سی جماعت ایک بڑے لشکر کے اوپر، ایک بڑی جماعت کے اوپر جو ہے غالب آ جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پہرا دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے، اور ساری رات سجدے کے اندر گزاری، اور یہ فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اللہ اگر یہ 313 کا لشکر، یہ 313 کی جماعت، یہ پورے میرے جو ہے ساری محنت ہے، اس ساری محنت کے بعد یہ جو مجمع تیار ہوا ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور ایسی مدد آئی ہے، ایسی مدد آئی ہے کہ جبریل فرشتوں کے ساتھ اتر گئے، اور یہ فرمایا حضرات صحابہ یہ فرماتے ابھی ہماری تلواریں اٹھتی تھی یا کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، وہ لکڑیاں اٹھتی رہی تھی، اس سے پہلے اس کی گردن زمین پر ہوا کرتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان حضرات صحابہ کو میدان جنگ میں لے کر کے گئے، اور فرمایا اور اپنی لکڑی سے نشان کر کے بتایا کہ دیکھو اس جگہ پر ابو جہل گرے گا، اس جگہ ابو شیبہ گرے گا، اس جگہ پر ابو لہب گرے گا، اس طریقے سے ان لوگوں کے نام لے کر کے، اور جو وہاں پر نشان لگائے کہ یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا۔ اور شام کے وقت میں حضرات صحابہ کا یہ بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام جہاں پر جو ہے نشان لگایا تھا اس کی لاش وہیں پر گری ہوئی تھی۔ یہ ایسی مدد تھی جو کہ حضرات صحابہ نے روزہ رکھ کر کے اللہ رب العزت والجلال کی مدد کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کے اوپر جو ہے ساری جنگ لڑی تھی۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک بہت زیادہ بار ہے، بہت زیادہ بوجھ ہے، بہت مشکل ہے، ہمارے کام ایسے ہیں۔ یہاں دیکھو حضرات صحابہ اکرام نے 17 رمضان کو عالم اسلام کا نام روشن کر دیا کہ تھوڑی سی جماعت ہے اور کوئی سامان نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک صحابی ہے کہ میرا جو ہے تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ان کو دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ،
وہ صحابی نے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کر رہی تھی اور ساری زندگی اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے آج ہمیں جو اسلام کا، ایمان کے لیے ہمیں جو قبول فرمایا ہے، تو دوستو اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے اوپر احکامات جو ہے دیے ہیں، اس احکامات کو ہم پورے طور پر مکمل فرمائیں گے۔ اس